پروین بیگم، ہم چاہتے ہیں کہ اگلے جمعے ہی ہم ان دونوں بچوں کا نکاح پڑھوا دیں۔ آغا ایوب اپنی وہی بھاری آواز میں کہنے لگے۔ تایا کی فیملی اور دیگر مہمان سب یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ جشن تو پہلے بھی منایا جا رہا تھا، لیکن یہ بات سن کر سب نے اپنی خوشی کا اظہار بہت اچھے سے کیا۔ محمل اور الفت بالکل بھی اس فیصلے سے خوش نہیں تھے اور حمزہ بغور الفت کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ محفل ختم ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ سب گھر والوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا تھا، تو اب ان لوگوں کے لیے اندر والے ہال میں کھانا پیش ہو رہا تھا۔ ساری عورتیں ایک کمرے میں تھیں، جبکہ سارے مرد ایک میں۔ الفت اور محمل ہی کام میں لگے تھے۔ لائبہ تو نہایت ہی کام چور لڑکی تھی، بس کھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ جاتی تھی اور کام کے لیے بولو تو سارے مسئلے میں اسی پر آن پڑتے تھے۔ علی محمل کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن تایا عرفان نے تو جیسے ان دونوں کا رشتہ نہیں، ان دونوں کو میاں بیوی بنا دیا تھا۔ محمل علی کو دونا، محمل بیٹا اس کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ محمل علی کو یہ پسند، محمل اور علی تم دونوں باہر بیٹھ کر آرام سے اکیلے کھانا کھا لو۔ الفت کو ان کی باتوں پر غصہ آیا تو پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں آئی۔ محمل سیدھا میرے ساتھ چلو۔ وہ تایا کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ہاں لیکن سنا انہی کو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں لوگ خود کو، ذرا سا فیصلہ کیا کر لیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ محمل آپ یہ اچھا کیا آپ نے، یار میں تو ان کی باتیں سن کر ہی چکرانے لگی تھی۔ ہاں 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 ہاں، وہ دونوں ایسے ہی ہنستی تھی جب بھی تایا یا تائی کو کچھ اس طرح کہہ کر آتی تھی تو۔ اب سب کھانا کھا چکے تھے، برتن تائی حمیدہ اور پروین صاحبہ دھو رہی تھیں۔ لائبہ تو اپنے موبائل میں مست ایک کمرے میں پڑ گئی، جبکہ محمل نے پیٹ کا بہانہ بنا کر سب کو اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب کوئی بھی اسے ڈسٹرب کرے۔ الفت سمجھ چکی تھی اسے تنہائی کیوں چاہیے۔ مرد حضرات اپنی سیاسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اسی دوران علی وہاں سے اٹھا اور الفت کے پاس جا کھڑا ہوا۔ الفت جو ان سب سے بچ کر لاؤنج میں تنہا کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، پورے لاؤنج میں جگمگاتی لائٹس لگی تھیں، جن میں اس تاریکی پہر میں بھی خوب ٹمٹماتی روشنیاں اجاگر تھیں۔ علی اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، کیسی ہو؟ الفت نے فوراً ہی منہ پھیرا، اوہ تم ٹھیک ہوں میں، تم بتاؤ۔ ہمیشہ سے پرفیکٹ اور ایک کھلکھلاتی مسکراہٹ۔ علی الفت سے بس 5 سال بڑا تھا، چھوٹی عمر میں پڑھائی مکمل کر چکا تھا، ایک اچھے آفس میں مینیجر بھی تھا، جبکہ آغا صاحب کا ہوٹل بھی اکثر اس کی نگرانی میں چلتا تھا۔ تایا عرفان 3 سال قبل ریٹائر ہو چکے تھے، کبھی پورے گھر خرچہ علی دیکھتا تھا۔ علی دیکھنے میں انتہائی مقبول اور ہینڈسم لڑکا تھا، داڑھی فرینچ تھی، جبکہ بال کافی ہیڈ اسٹائل میں کٹے رہتے تھے۔ الفت نے علی کو دیکھتے ہوئے بولا، علی اس دن کال کی تھی، کیا گڈ نیوز تھی؟ ارے ہاں یاد آیا، اچھا ہوا الفت تم نے یاد دلا دیا، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا۔ علی سر کو نفی میں ہلاتا ہوا کہنے لگا۔ ان کی عین پیچھے یاور حمزہ ان دونوں کو اتنا ہنستے مسکراتے بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا، لیکن پھر وہ دل ہی دل میں مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے بھائی حمزہ کزن ہے، اس کا کوئی بات نہیں، کرنے دو بات۔ محمل اپنے پورے کمرے میں تاریکی کر کے کونے میں بیٹھی تھی، بالکل گمنام سی۔ وہ الفت کی طرح ضدی تو نہیں تھی، ہاں لیکن ہر بات دل میں لے لیتی تھی۔ وہ الفت کی طرح زبان بھی نہیں چلاتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ سے اب تک کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی ابا اماں وہی کریں گے جو انہیں کرنا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کے گرد دائرہ بنائے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اچھا تو پھر کب بتاؤ گے؟ الفت اپنی چنچل مسکراہٹوں سے علی سے باتیں کر رہی تھی۔ حمزہ سے یہ سب برداشت نہ ہوا، وہ مردوں کی لگی محفل سے اٹھا اور ان دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اور بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ علی نے اسے ایک نظر دیکھا اور منہ بسور کر کہنے لگا، کچھ نہیں۔ اچھا الفت میں گھر جا رہا ہوں، کل آؤں گا، امی کو بتا دینا۔ الفت نے سر کو جنبش دی اور آنکھوں سے یہاں کا اشارہ کیا۔ حمزہ کافی حیران ہوا، الفت کو دیکھ کر کہنے لگا، لگتا ہے انہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ الفت جو حمزہ سے اتنی بات کرنے کی عادی نہ تھی، کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم، آئیں اندر چلیں۔ وہ یہ کہہ کر پیچھے مڑی، حمزہ نے اس کا ہاتھ وہیں تھام لیا۔ الفت کے جسم کے ایک سنسناہٹ سی ہوئی، اس کا جسم ایک لمحے میں دم نکل گیا ہو۔ ارے کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں میرا ہاتھ، اسے شرم سی آنے لگی۔ حمزہ نے بھی اس لمحے بالکل سستی فلم کا ڈائیلاگ بولا تھا، یہ ہاتھ پکڑنے کے لیے تھوڑی چھوڑا ہے، اور الفت نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اف، پھر ڈائیلاگ بازی۔ ویسے یاور حمزہ تم مجھے کوئی پرانے زمانے کے ہیرو نظر آتے ہو، ہاں ہاں ہاں۔ اور وہ دونوں ہی اپنی گفتگو کے دوران ہنسے تھے۔ یاور حمزہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ پڑے تھے۔ الفت ایک ضدی لڑکی، ایک نکچڑی لڑکی، اب اس سے بات کرنے پر ہنس بھی رہی ہے۔ الفت بیٹے، پروین صاحبہ اندر سے خوب آوازیں دینے لگی۔
उल्फत ने हमजा से अपना हाथ छुड़वाया और अम्मी की आवाज़ सुनकर उनके पास गई। वो अभी भी अपने माँ बाप से नाराज़ थी, लेकिन वो नाफरमान नहीं थी। उनके हुक्म, इनकी बातें आज भी उसके सर आँखों होती। बस दिल में खलील जो पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाए तो उल्फत वापस से अपने वालिदैन को अच्छा समझने लगे। उल्फत इस कमरे में गई जिसमें सभी औरतें बैठी थी। दाई हमीदा, खालाजाद, बहन, खाला और भी बहुत से मेहमान औरतें, एक ख़ानदान था उल्फत का। यानी एक वजह और भी थी जो उल्फत अब हमजा के साथ जोड़ी हुई थी, वो था उसका ख़ानदान। और एक ख़ानदानी लड़की अपनी इज़्ज़त पर उठने वाली उंगलियों का दफ़ा अपनी कुर्बानियों से करती है। हमजा भी ख़ानदानी था जो उसकी हरकतों को अब तक बर्दाश्त कर रहा था। आओ बेटा यहाँ आओ। परवीन साहिबा ने उसे बेड पर बुलाया। वहाँ बहुत से नए कपड़े बिखरे हुए थे। परवीन साहिबा ने उल्फत को मुखातिब करते हुए बोला, कौन सा सूट तुम्हें अच्छा लग रहा है? उल्फत जो इन सबको देखकर पहले ही बहुत तंग थी, अब एक कमरे में सबको देखकर उसे और घबराहट हुई। अम्मी मैं बाद में देख लूँगी। वहाँ से नसरीन खाला बोली, अरे परवीन बाजी इसका क्या हुआ? फिर हमजा के साथ खुश तो है ना? वो आगा भाई की मर्ज़ी थी, नहीं तो मैंने अपने देवर के लिए आपसे बोला था। ताई हमीदा ने भी 2-4 मसाले लगाने चाहे। हाँ भाई, अब बेटी ज़ाद है, आगा परेशान ना होता तो क्या होता। और वैसे भी इतनी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए तो माँ बाप के कंधे ज़रा हल्के हो जाते हैं। उल्फत इनकी बातें सुन रही थी और गुस्से में आग बबूला हो रही थी। क्यों ताई लाइबा को फिर क्यों आपने अब तक घर बिठा रखा है? और खाला आपको बता दूं, मुझे हमजा से कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों बहुत खुश हैं साथ। वो दिल पर इतना बड़ा पत्थर रख कर बोली थी। आज उसने उल्फत अयूब होने का सबूत दे दिया था। लोगों की ज़बान रोकना वो हमेशा से बहुत तरीके से करती थी। अब वो अपना दुपट्टा सेट करती हुई कमरे से बाहर निकल आ गई थी। मोबाइल की स्क्रीन जगमग हो रही थी और वो गुस्से में आग बबूला। स्क्रीन पर नाम आज पहली बार देखा था, यावर हमजा। ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई और वो नहीं देखा था। उसने कॉल पिक कर ली। हाँ जी बोलें, बारीक आवाज़ में बोली उल्फत। आप घर चलेंगी? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ गाड़ी लेकर। उल्फत अभी वैसे ही गुस्से में आई थी कमरे से और अब वो गुस्सा यावर हमजा पर उतर गया। क्या मुसीबत है? मैं नहीं जा रही, आपका जाना है तो आप जाएं। और पटक कर फ़ोन रख दिया। यावर हमजा सर को नफ़ी में हिलाता रह गया। उसकी बदतमीज़ी की वजह वो कभी समझ ही नहीं पाया था। उसे अफसोस हुआ थोड़ा। हुनैन उसके आते ही घर में आ गया था और भाई हुनैन उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। काफ़ी पियोगे? हमजा ने पूछा। हाँ क्यों नहीं। ये दोनों अब टीवी लाउंज पर बैठे थे। और भाई कैसा रहा फिर मरी का ट्रिप? हमजा पहले तो हंसा और फिर कहने लगा, हुनैन ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो उस लड़की के साथ घूमने में हुआ यार, लेकिन वो पढ़ना चाहती है। अच्छा, हुनैन उसकी बातों में दिलचस्पी रख रहा था। हाँ हाँ, फिर बता है क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, हुनैन बोला। वहाँ पर मेरी लड़कों के साथ मारपीट भी हुई। काफ़ी सारी बातें थी जो हमजा उसे डिटेल में बता रहा था। यहाँ उल्फत महमल को समझाने में लगी थी कि यार महमल अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। वो आपी आपी करते हुए रो रही थी। आप ही अब्बा जालिम हैं क्या? अरे नहीं मेरी जान। उसने उसके लबों पर हाथ रखा और पूरी कुव्वत से उसे रोकना चाहा। महमल अपने माँ बाप के बारे में न जाने क्या क्या बोल रही थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि दरवाजे पर कान लगे थे किसी के जो उनकी ये दिल शिकस्त गुफ्तगू सुन रहा था और ये उसके लिए क़यामत की एक चिंगारी के मानंद था।